السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی دنوں سے مسائل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے فرائض نماز عرض کروں گا۔ نماز میں کل 13 فرائض ہیں۔ کچھ فرائض نماز کے باہر ہیں، کچھ فرائض نماز کے اندر ہیں۔ باہر جو فرائض ہیں یعنی اللہ اکبر کے بولنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ کے سے پہلے جو فرائض ہیں وہ 7 ہیں، اور نماز کے اندر جو فرائض ہیں وہ 6 ہیں، یعنی کل ملا کر 13 فرائض ہیں۔ جو نماز کے باہر فرائض ہیں ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے اندر فرائض ہیں ان کو ارکان کہا جاتا ہے۔ لیکن دونوں ضروری ہیں، ان دونوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی اندر کی 6 چیزوں پر عمل کرتا ہے، باہر کی 7 چیزوں پر عمل نہیں کرتا، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، یا باہر کی 7 چیزوں پر کسی نے عمل کیا اور اندر کی 6 چیزوں پر اس نے عمل نہیں کیا، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو باہر کی نماز اللہ اکبر کہنے سے پہلے کی جو شرائط ہیں 7 ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ یہ 7 شرطیں ہیں جو نماز کے باہر ہیں۔ نماز کے اندر کی 6 ارکان ہیں جن کو جو نماز کے اندر پڑھی جاتی، جو نماز کے اندر جن کی پابندی لازمی اور ضروری ہے اسے ارکان کہا جاتا ہے، وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا، نمبر 3 قرأت یعنی قرآن پاک کا پڑھنا، نمبر 4 رکوع کرنا، نمبر 5 دونوں سجدے کرنا، نمبر 6 قاعدہ آخرہ یعنی نماز کے آخری میں التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ اب اس کے اندر ہر مسئلے کے باقاعدہ مسائل ہیں۔ میں اس مرتبہ آپ حضرات کے سامنے 2 مسائل رکھوں گا، یعنی شرائط نماز میں پہلے کی 2 چیزوں کے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا، ان 2 شرائط کے سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ جگہ کے پاک ہونے کے سلسلے میں سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا، اس کے بھی ایک لمبے مسائل ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ بدن کا پاک ہونا اور کپڑوں کا پاک ہونا، آج اس پر گفتگو ہوگی۔ بدن کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا۔ نجاست کی 2 قسمیں ہیں، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی نظر آنے والی نجاست کو کہتے ہیں، یعنی جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ نظر آنے والی نجاست ہے، اسے نجاست حقیقی کہتے ہیں۔ اور نجاست حکمی نظر نہ آنے والی نجاست ہے، جیسے وضو اور غسل کا ٹوٹ جانا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ تو نظر آتا ہے، اس کے نظر آنے کے بعد آدمی بے قرار ہوتا ہے، اسے دھونے کی کوشش کرتا ہے، اسے صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن نجاست حکمی جو نظر نہیں آتی، جیسا وضو کا ٹوٹ جانا یا غسل کا ٹوٹ جانا، تو آدمی کو وہ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے آدمی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
بہرحال اس کے بھی مسائل آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ پھر نجاست حکمی کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست، ایک بڑی نجاست۔ چھوٹی نجاست کہا جاتا ہے وضو کے ٹوٹ جانے کو، بڑی نجاست کہا جاتا ہے غسل کے ٹوٹ جانے کو۔ تو وضو بھی اگر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، غسل بھی نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو نجاست حکمی کی دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست، ایک بڑی نجاست۔ چھوٹی نجاست وضو کے ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں، بڑی نجاست غسل کے ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں۔ نماز کے لیے دونوں قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ نجاست حقیقی یعنی نظر آنے والی نجاست کی بھی دو قسمیں، اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں، بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بات بیٹھے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقی، نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کہا جاتا ہے جو نظر آنے والی نجاست ہے، نجاست حکمی کہا جاتا ہے جو نظر نہ آنے والی نجاست ہے۔ نجاست حکمی کی دو قسمیں ہیں، بڑی نجاست، چھوٹی نجاست۔ بڑی سے مراد غسل کا ٹوٹ جانا، چھوٹی سے مراد وضو کا ٹوٹ جانا۔ نجاست حقیقی کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، اس کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ اور نجاست خفیفہ ہلکی نجاست جس کا نجس ہونا یقینی نہ ہو، کسی دلیل سے اس کا ناپاک ہونا معلوم ہو اور کسی دلیل سے اس کی ناپاکی کا شبہ ہو، اس کو نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے۔ حکم کیا ہے نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا؟ نجاست غلیظہ جیسے انسان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ پاخانہ، انسان کا پاخانہ، انسان کی منی، جانور کا پاخانہ، حرام جانور کا پیشاب، انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور بطخ کی بیٹ، یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ ان کے احکامات الگ ہیں، پھر نجاست خفیفہ کے احکامات الگ ہیں۔ نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نجاست خفیفہ جیسے حلال جانور کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ اگر بدن پر یا کپڑوں پر نجاست غلیظہ لگ جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو حضرات علماء فرماتے ہیں نجاست غلیظہ اگر گاڑی ہو جیسے پاخانہ تو 3.5 ماشا بدن پر لگا ہو یا کپڑوں پر لگا ہو، 3.5 ماشا کے برابر لگا ہو تو پھر معاف ہے۔ اس کے ساتھ نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، لیکن دھو لینا بہت بہتر ہے۔ نجاست غلیظہ اگر پتلی ہو جیسے پیشاب اور شراب تو 1 روپے کے سکے کے مقدار میں اگر پھیلاؤ ہے تو پھر وہ معاف ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن مکروہ ہے، دھو لینا بہتر ہے۔ چاہے وہ کپڑے پر لگے چاہے وہ بدن پر لگے، معاف ہے لیکن دھو لینا بہت بہتر ہے۔ نجاست خفیفہ ہلکی نجاست جیسے حلال جانور کا پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر یہ نجاست خفیفہ 1/4 کپڑا یا 1/4 عضو سے کم پر لگا ہو، یعنی مکمل ایک یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کا یہ
کونی تک کے ہاتھ کا حصہ، چوتھائی حصہ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا. تو اس اتنے حصے میں اگر یہ لگی ہو نجاست تو معاف ہے، یا اس سے کم لگی ہو معاف ہے، لیکن دھو لینا بہتر ہے. ہاں اگر اس سے زیادہ لگی ہو تو پھر نماز درست نہیں ہوگی. کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. نماز دربار خداوندی کی حاضری ہے، یہاں مجلس والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا چاہیے. یعنی کہ عام مجلس میں جب آدمی جاتا ہے، جن مجلسوں میں جاتا ہے، وہاں جو کپڑے پہن کر جاتا ہے ان کپڑوں کے ساتھ آدمی کو نماز میں جانا چاہیے. اور عام مجلسوں میں جن کپڑوں کے پہن کر جانے میں کراہت محسوس ہو، ناپسندیدگی اپنے آپ کو محسوس ہوتی ہو، تو وہاں پر ویسے نماز میں ویسے کپڑے پہننا مکروہ ہے. دیکھا یہ گیا کہ بہت سارے لوگ رات کے کپڑوں میں نماز پڑھنے کے لیے مساجد کو آ جایا کرتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. خاص کر فجر کی نماز میں دیکھا گیا کہ رات میں جو لنگی وغیرہ پہن کر ہم لوگ آرام کرنے کے لیے رات کے کپڑے الگ رکھتے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. نماز تو ہو جائے گی، لیکن دربار خداوندی میں ہم لوگ ایسے کپڑے پہن کر آ رہے ہیں جو کپڑے عام طور پر دوسری مجلسوں میں نہیں پہنا کرتے. تو بہتر ہوگا کہ وہاں اپنی لنگی رات کے کپڑوں کو بدل کر آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کو اختیار کرو عبادت کے وقت میں. تو جب بھی ہم عبادت کرنے کے لیے نکلیں تو زینت اختیار کر نکلیں، خوبصورت بن کر نکلیں. اسلام کے اندر خوبصورتی کو اختیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ سرما لگائیں، آپ جو ہے بازار کے اندر ملنے والی جائز لکوڈس کا استعمال کریں، اور بہترین کپڑے پہنیں، اپنے آپ کو سنواریں، داڑھی کو اپنی بنائیں، تاکہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہو تو پورے دل جمعی کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم لوگوں کو اس سے پسند کرے گا. اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھی جائے، آپ کے شمائل کا مطالعہ کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنایا تھا. فخما مفخما یتلالأ وجهه تلالؤ القمر لیلۃ البدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی خوبصورت تھے اور دوسروں کے لیے بھی عظیم الشان تھے. اللہ کے رسول کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا. یہ ساری چیزیں خوبصورتی سے تعلق رکھتی ہیں. تو نماز کے لیے جب ہم جائیں تو خوبصورت بن کر جانے کی کوشش کریں. صبح میں اٹھ کر الٹی سیدھے کپڑے پہن کر نماز کو چلے جانا جو ہمارے لیے کراہت کا باعث ہے، مناسب نہیں ہے. نماز میں گیرج اور کام والے میلے کچیلے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. بہتر ہوگا کہ ایک جوڑا نماز کے لیے مختص کر لیں اور اس جوڑے کا استعمال کریں. بغیر عذر کے آدھی آستین والے قمیص، ٹی شرٹ وغیرہ دیکھا گیا کہ ٹی شرٹ کے آدھی آستین ہوتی ہے، بعض مرتبہ جو قمیص پہنا جاتا ہے شرٹ، اس کی بھی آدھی آستین ہوتی ہے. ایسا بلا عذر کے پہننا مکروہ ہے. ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا کبیرہ گناہ ہے. اور دیکھا یہ گیا کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہن کر آدمی نماز میں کھڑا ہے، اور کتنی جرت ہوگی اللہ کے سامنے حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے آدمی کھڑا ہو رہا ہے. بہرحال بہت سخت گناہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو، چاہے نماز کے علاوہ کی عام حالت میں ہو، آدمی کسی بھی صورت سے ٹخنوں سے نیچے وہ پاجامہ نہیں پہن سکتا. اب چہ جائے کہ نماز کی حالت میں اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنے، ٹخنوں
کے نیچے پاجامہ پہننا ناجائز اور حرام ہے، بہتر ہوگا کہ اسے اوپر کر لیا جائے۔ اور تکبر کی بھی علامت ہے کہ آدمی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے۔ حضور کی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جس آدمی کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہوگی اس کا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ ہم تو بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، بہت ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا موقع آتا ہے، زکوٰۃ کے مسائل پوچھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بقرعید کا موقع آتا ہے، قربانی کے مسائل پوچھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میت ہو جاتی ہے تو اس کی اہمیت کو پوچھ کر اور اس کے مسائل کو معلوم کر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے مسائل جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اسے ہلکا سمجھ کر ہم لوگ اڑا دیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاجامے کو اوپر رکھیں، ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اس لیے کہ اس حدیث کے تحت آپ کا وہ حصہ جہنم کا مرتکب نہ ہو جائے۔ تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے کپڑوں میں نماز ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تصویر سامنے ہو تو نماز مکروہ ہوگی، اس کو چھپا دیں تو پھر کراہت جاتی رہے گی۔ ٹی وی والی جگہ، بعض مرتبہ گھر میں ٹی وی ہوتی ہے، اس جگہ پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایک تو ٹی وی میں بے حیائی کی چیزیں آتی ہیں، بہتر ہوگا کہ وہاں نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ٹی وی آف ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز درست ہے۔ ہاں، اگر آن ہے تو پھر اس کی نماز مکروہ ہوگی، درست نہ ہوگا۔ قبرستان میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ قبرستان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ نماز وہاں پر نہ پڑھی جائے۔ ہاں، اگر مسجد ہے جس میں پورے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد کو بنایا گیا ہے تو وہاں پر نماز درست ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے اور بھی ایسے بہت سارے مسائل لے کر آؤں گا۔ جگہ کا پاک ہونا اور سطر کا چھپانا اور نماز کا وقت ہونا، نماز فجر کی نماز کس وقت میں فرض ہوتی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت کیا ہوگا، عصر کی نماز کا وقت کیا ہوگا، مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت کیا ہوگا، اور یہ مسائل ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کرنا، اس کے بھی بہت لمبے مسائل ہیں۔ نیت کرنا، اس کے بھی لمبے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ ان مسائل کو لے کر اگلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اور اس کے علاوہ تکبیر تحریمہ، قیام یعنی کھڑا ہونا، قرات کرنا اہم ترین مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اسے مکمل طور پر لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین پر عمل کرنے کی سمجھ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معمول کے موافق آخر میں 2 گزارشات آپ سے ہیں۔ ایک گزارش میرے والد صاحب کی مغفرت کے سلسلے میں ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ابا جان کی مغفرت فرمائے، کروٹ جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دوسری گزارش ہے کہ ہمارے مدرسے جامعہ اسلامیہ احمد حسین طورے رام نلی قدور کو کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اسے تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے، اور یہاں سے فیض کو عام فرمائے، اور یہ دعا فرمائیں کہ یہاں سے قائدین پیدا ہوں، یہاں سے متقی اور پرہیزگار پیدا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔